بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ بڑی محویت سے کام کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ یہ اچھا ہوا کہ برش تصویر سے دور تھا۔ وہ برش سے لڑکی کے ہونٹ سنوارنے جا رہا تھا۔ اگر برش ہونٹوں پر ہوتا تو اس جھٹکے کی وجہ سے ہونٹ سنورنے کے بجائے بگڑ جاتے۔ اس نے ایک لمحہ ٹیلی فون کو گھورا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ ایک خاص وقت تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت ٹیلی فون پر کون ہوگا۔ 2 انگریزی کے رسالوں پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ برش اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، جی کے جواب میں ایک مترنم ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی ہنسی لاجواب تھی۔ اگر وہ موسیقار ہوتا تو اپنی کئی دھنیں اس پر قربان کر دیتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہنسی ٹیپ کرے اور اسے گھنٹوں سنتا رہے۔ اس کی ہنسی میں پائل کی چھنک تھی، بانسری کی مدھر تان تھی۔ جو سنتا اس کے کانوں میں رس گھلتا تھا۔ وہ پوچھتا کہ تم کون ہو تو وہ بولنے کے بجائے ایک بار اور ہنس دیتی۔ اس نے جب سے فون کرنا شروع کیا تھا وہ آج تک بولی نہ تھی، لیکن آج اس نے اپنی ہنسی سنانے کے بعد پہلی بار لب کھولے تھے۔ اس نے کہا تھا، رانجھن تم کیسے ہو؟ رانجھن؟ اس نے بڑی حیرت سے دہرایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اسے رانجھن کیوں کہا۔ ہاں رانجھن، میرے رانجھن۔ ہنسی کی طرح اس کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ اس کے لہجے میں پیار رچا ہوا تھا۔ بابا میں کوئی رانجھا وانجھا نہیں ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام ساحل ہے، ساحل عمر۔ میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میرے رانجھن، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ بولنے کے دوران وہ ہنستی بھی رہی۔ مجھے جانتی ہو تو پھر ساحل کہو، رانجھن نہ کہو۔ تمہیں ساحل کہوں اور دور کھڑی نظارہ کرتی رہوں، یہ چاہتے ہو تم؟ معلوم ہوتا ہے ادب سے خاصا لگاؤ ہے۔ ادب سے لگاؤ ہو یا نہ ہو، بہرحال بے ادب نہیں ہوں میں۔ اتنے دن سے فون کر رہی ہو، لب تم نے آج کھولے۔ لب نہ کہو، زبان کہو۔ لب کھولے بنا بھی کیا کوئی ہنس سکتا ہے؟ اس نے ساحل عمر کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ ذہین بھی ہو، اچھی بات کہی تم نے۔ وہ دل سے معترف ہوا۔ تعریف کا شکریہ، وہ پھر ہنسی۔ اب اپنی بات پوری کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے تک تم صرف ہنستی رہیں، زبان سے کچھ نہ کہا، آخر کیوں؟ کیا میرے حال پر ہنستی تھیں؟ ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، کسی کے حال پر ہنسنے والے دوست نہیں دشمن ہوتے ہیں۔ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری دوست ہوں میرے رانجھن۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر ساحل عمر کا جواب سنے بغیر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر چند لمحے اس کی ہنسی اور اس کی باتوں میں کھویا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ریسیور بہت آہستگی سے رکھ دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بڑی انوکھی لڑکی تھی۔ یہ سلسلہ اس نے بڑے عجیب انداز میں شروع کیا تھا۔ پہلے ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجنی شروع ہوئی۔ ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجتی اور ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ 1-2 دن تو ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی، ٹیلی فون کی خرابی سمجھ کر نظر انداز کیا۔ لیکن جب کئی دن تک ایک گھنٹی بجتی رہی اور اتفاق سے اس نے گھنٹی بجنے کا ٹائم نوٹ کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ گھنٹی ٹھیک 11:05 پر بجتی ہے۔ پھر 2 گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل عمر کو تیسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھانے کی عادت تھی۔ کچھ دن 2 گھنٹیاں بج کر ٹیلی فون منقطع ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے جی کہا تو ادھر سے ٹیلی فون منقطع کر دیا گیا۔
کچھ دن یہی چلتا رہا کہ وہ ٹیلی فون اٹھاتا، جی کہتا تو اس کی آواز سن کر فوراً ٹیلی فون بند کر دیا جاتا۔ پھر ایک دن سانس کی آواز سنائی دی تو محسوس ہوا جیسے کسی نے گہری ٹھنڈی سانس لی ہو، کوئی سرد آہ بھری ہو۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند۔ کچھ دن کے بعد یہ گہری اور ٹھنڈی سانس ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے یہ ہنسی چلی، بالآخر خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹا۔ اس کافر ادا نے آج اپنی ہنسی کے ساتھ آواز سنائی، جو کچھ کہا خوب کہا، لیکن اتنا کہنے کے لیے اتنی دیر کیوں کی؟ اتنا کچھ تو وہ پہلے دن بھی کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن یہ سب کچھ کہہ دیتی تو وہ اس کے دماغ میں رجسٹر کس طرح ہوتی؟ اس نے بوند بوند برسنا شروع کیا اور اس کی لوہے دل پر نقش ہوتی چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بڑی ذہین تھی، بڑی منصوبہ ساز تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، اس کے بارے میں ساحل عمر کچھ نہیں جانتا تھا اور اسے جاننے کی اتنی فکر بھی نہ تھی۔ وہ ایک بے نیاز سا نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا برش نکال کر وہ ٹیلی فون کے پاس سے اٹھ گیا اور بورڈ پہ لگی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس نے رنگ کی پیالی اٹھائی، برش میں ہلکا سا رنگ لگایا اور اس لڑکی کے ہونٹوں کو پینٹ کرنے لگا۔ ساحل عمر کوئی معمولی پینٹر نہ تھا، وہ ایک غیر معمولی آرٹسٹ تھا اور اپنی انوکھی پینٹنگز کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 27-28 سال کا ہوگا، لیکن اس کم عمری میں اس نے وہ شہرت پا لی تھی جو ایک آرٹسٹ پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک زبردست تخلیق کار تھا، اسے تصویریں بنانے کا جنون تھا۔ وہ ریئلزم کا قائل تھا، اور ریئلزم بھی فینٹیسی کی آمیزش کے ساتھ۔ حقیقت اور تصور کو وہ اپنی تصویروں میں کچھ اس انداز سے برتتا تھا کہ تصویر دیکھنے والا اس کی تصویر میں گم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کی تصویروں میں کوئی اسرار، کوئی چونکا دینے والی بات ضرور ہوتی تھی۔ یہ تصویر اس وقت جس پر وہ کام کر رہا تھا ایک خوبصورت لڑکی کا پورٹریٹ تھا۔ لڑکی دلہنوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھی، زیورات سے لدی پھندی تھی، خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور ہلکی سی اوپر اٹھی ہوئی تھیں، جیسے اپنی پیشانی کی طرف دیکھ رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا نہ تھا، ٹیکے کی جگہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچھو اس کے بالوں سے رینگتا ہوا اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا ہو، اس کا ٹیکا بن گیا ہو۔ یوں تو پوری تصویر میں ہی بڑی جان تھی، لیکن اس بچھو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب چلا تب چلا۔ کام کرتے کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھا تاکہ تھوڑے فاصلے سے اس کے ہونٹ دیکھ سکے کہ اتنے میں ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر نے فوراً گھڑی پر نظر ڈالی، 11:15 بجے تھے۔ رات کے اس پہر کس کو اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سوچتا ہوا وہ ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے جی کہا۔ اس کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ہاں شہزادے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے کسی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے اپنے دوست مسعود آفاقی کی آواز پہچان کر کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ یار گھر سے بات کر رہا ہوں، ابھی ایک سیشن سے فارغ ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی تمہارا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، تم جہاز سے بھی بول سکتے ہو۔ ویسے بھی جہاز پر تم اس طرح سفر کرتے ہو جیسے کوئی غریب آدمی موٹر سائیکل پر سفر کرے۔ آج اسلام آباد تو کل لاہور، کبھی لندن تو کبھی پیرس۔ ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ کام ہی ایسا ہے، کیا کروں؟ وہ بولا۔ کام تو خیر جو ہے وہ ہے، ویسے تمہیں اڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، تم ایک جہاز کیوں نہیں خرید لیتے؟ ساحل عمر نے مشورہ دیا۔ اچھا یار اب مجھے معاف کر دے، دیکھ میں تیرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مسعود آفاقی نے واقعی ریسیور اپنی گردن میں دبا کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی تالی کی آواز آئی۔ اچھا یہ بتاؤ کون تھی؟ ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ کیا مطلب کون تھی؟ مسعود آفاقی کو ساحل عمر کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ او بھائی جس کے سیشن سے تم ابھی فارغ ہوئے ہو، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹی وی کی ایک آرٹسٹ تھی یار۔ تم لوگوں کے بڑے مزے ہیں، روز ایک نئی لڑکی۔ ساحل عمر یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اوئے شہزادے، میں نے کوئی حرم نہیں کھولا ہوا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا شہنشاہ ہوں، ایک چھوٹا سا فوٹوگرافر ہوں، اور یہ لڑکیاں میرے پیشے کا حصہ ہیں۔ جانتا ہوں، ساحل عمر بڑے سکون سے بولا۔ جانتے ہو تو یہ بتاؤ پینٹنگ کا کیا بنا؟ مسعود آفاقی نے پوچھا۔ اسی پر کام کر رہا ہوں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ آج رات تم مکمل کر لو گے۔ مسعود کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ کام پورا نہیں ہوگا؟
ساحل عمر نے اطمینان سے کہا۔ تمہارے لہجے سے اندازہ ہوا۔ ویسے یار، آج تم اس پینٹنگ کو ضرور مکمل کر لینا۔ کل میں فاروق صاحب کو لے کر آؤں گا۔ اصل میں کچھ دن پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ تصویر کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ بھائی وہ بہت بے چین ہیں۔ تصویر تو تم مکمل سمجھو، بس لاسٹ ٹچ دے رہا ہوں، لیکن میں ابھی یہ تصویر دوں گا نہیں انہیں۔ آخر کیوں؟ مسعود آفاقی حیران ہو کر بولا۔ تم کل فاروقی صاحب کو لے آنا، وہ تصویر دیکھ جائیں گے، انہیں تسلی ہو جائے گی، لیکن انہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ شہزادے، اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ یار یہ تصویر کچھ زیادہ اچھی بن گئی ہے، 2-4 دن اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ تو نہیں سدھرے گا بھائی، اصل میں تو وہ اونٹ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں، نہ تیرے بارے میں یہ پتا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مسعود آفاقی نے غصے سے کہا۔ اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ میں انہیں پینٹنگ مکمل نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی بہانہ کر دوں۔ اچھا بھائی، کل تم ان کو لے کر آ جانا اور تصویر لے جانا۔ ہاں شہزادے، یہ ہوئی نا بات؟ اوکے، پھر کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر نے ریسیور ٹیلی فون پر آہستگی سے جمایا اور وہیں بیٹھا بیٹھا تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ تصویر کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کی بچھو پر نظر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو میں حرکت پیدا ہوئی ہو۔ اس نے اپنی اگلی 2 ٹانگیں ہلائی ہوں۔ بچھو کو ہلتے دیکھ کر ایک دم اس کے جسم میں سنسنی سی پھیلی، آنکھوں میں خوف جاگا۔ وہ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹا، مگر بچھو اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ اس کی حرکت کا احساس بس ایک لمحے کا تھا۔ ساحل عمر طے نہ کر پایا کہ وہ بچھو واقعی حرکت میں آیا تھا یا یہ محض فریب نظر تھا۔ قریب آ کر اس نے بغور بچھو کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ بچھو کے حرکت میں آنے والے خیال پر اسے ہنسی آئی۔ اسے یقین آ گیا کہ بچھو کو حرکت کرتے دیکھنا 100% فریب نظر تھا۔ ویسے اپنے اس خیال پر وہ خوش تھا۔ وہ خود ہی اپنی تخلیق کے فریب میں آ گیا تھا۔ اس کی تصویر میں جان پڑ گئی تھی۔ یہ بات اس کے فن کی کامیابی کی دلیل تھی۔ اپنی تخلیق کے نشے میں مست وہ رات کے 2 بجے تک کام میں لگا رہا۔ جب تصویر ہر طرح سے مکمل ہو گئی تو اس پر ایک سرشاری سی چھا گئی۔ تخلیق کی تکمیل کا کیف بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کیف کو، اس مزے کو، اس لطف کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تخلیقی کام کرتے ہیں۔ وہ آسودگی سے مسکرا رہا تھا اور نظر بھر بھر کر اپنے شاہکار کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اماں اچانک دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ اماں بس کام ختم ہو گیا، سونے جا رہا ہوں۔ ساحل عمر اماں سے مخاطب ہو کر بولا۔ اماں ذرا اندر آؤ۔ آؤ تمہیں ایک زبردست دلہن دکھاؤں۔ ہیں دلہن؟ اماں کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ذرا چشمہ لے آؤں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ تکیے کے برابر رکھا ہوا چشمہ اٹھایا اور دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئیں۔ ساحل عمر نے جس کمرے کو اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، اس کمرے میں وہ کبھی داخل نہ ہوئی تھیں۔ ساحل عمر اسٹوڈیو میں نہ ہوتا تو وہ کمرہ لاک رہتا، اور اگر وہ کمرے میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تو اماں دروازے پر کھڑے ہو کر ہی اس سے بات کر لیتی۔ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ دروازے سے وہ تصویر نظر نہیں آتی تھی جس پر ساحل عمر کام کر رہا ہوتا تھا۔ ساحل عمر دروازے کے رخ بیٹھتا تھا۔ تصویر کی پشت دروازے کی طرف ہوتی۔ اماں کی ان تصویروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ رات کو جب بھی ان کی آنکھ کھلتی اور وہ ساحل عمر کو اسٹوڈیو میں کام کرتا دیکھ لیتی تو دروازے پر کھڑے ہو کر اسے ٹوک ضرور دیتی تھیں۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا۔ وہ اپنا کام کیے بغیر ہرگز نہ اٹھے گا، پر دونوں اپنی اپنی عادت سے مجبور تھے۔ ساحل عمر بچپن سے ہی انہیں اماں کہتا تھا۔ وہ اس کی ماں نہ تھیں، اس گھر کی ملازمہ تھیں، اس کی آیا تھیں۔ وہ ان کی گود میں پل کر ہی جوان ہوا تھا۔ ساحل عمر نے انہیں کبھی ملازمہ نہ سمجھا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں جیسی ہی جانتا تھا۔ اس وقت جب اس کے ماں باپ زندہ تھے اسے ماں جیسی عزت دیتا تھا، اور اب جب کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے تھے وہ اس کی ماں تھیں اور وہی اس کی باپ۔ ساحل عمر کبھی کبھی جب ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تو وہ اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس سے سوال کرتی، ساحل بیٹا تم شادی کب کرو گے؟ اماں اسی لیے تو میں آپ کے کمرے میں نہیں آتا ہوں، آپ خراب باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ساحل عمر انہیں ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہتا، بیٹا میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں
کہ اس گھر میں دلہن آ جائے تو میں سکون سے مر جاؤں۔ اماں اپنی سناتیں، اسی لیے تو میں شادی نہیں کرتا، وہ ہنس کر کہتا۔ کیوں آخر؟ میں نے شادی کر لی تو تم چل بسو گی، اور میں یہ چاہتا نہیں، وہ مسکرا کر اماں کی طرف دیکھتا۔ رات کے 2 بجے جب ساحل نے دلہن دکھانے کی بات کی تو وہ نہ جانے کیا سمجھی۔ وہ خوشی خوشی چہرے پر اینک چڑھائے اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئیں اور بولی، لاؤ دکھاؤ، کدھر ہے دلہن؟ ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ساحل عمر نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچ گئیں تو اس نے بورڈ پر لگی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھیں۔ تصویر دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، آئے ماشاء اللہ، بہت خوب، بڑی پیاری ہے۔ اور جیسے ہی ان کی نظر بچھو پر پڑی وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ اس بچھو کو مارو، یہ سن کر ساحل عمر نے کہا لگایا۔ ارے ساحل، تم ہنس رہے ہو؟ جلدی کرو، مارو اسے۔ بھیا میں تو چلوں یہاں سے، کہیں یہ موا میرے اوپر نہ چھلانگ لگا دے۔ اماں تصویر سے دور ہو کر دروازے کی طرف بھاگیں۔ ساحل عمر نے بھاگتی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اماں سنو تو، اس بچھو کو مارو۔ وہ خوفزدہ تھیں۔ اماں یہ بچھو نہیں ہے۔ ساحل عمر نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ بچھو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے چشمہ لگا رکھا ہے، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا 1 منٹ ادھر ہی کھڑی رہو، میں اسے مارتا ہوں۔ ساحل عمر یہ کہہ کر اٹھا اور اس نے تصویر کے نزدیک جا کر بچھو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں ہیں کرتی رہ گئیں، پھر وہ بھاگ کر ساحل عمر کی جانب لپکیں۔ جب وہ نزدیک پہنچیں تو ساحل عمر نے تصویر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بچھو اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ تب ان پر حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ بڑی حیرت سے اس بچھو کو دیکھنے لگی۔ نقلی ہے؟ ہاتھ سے بنا ہوا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی اماں، اسے میں نے بنایا ہے، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا۔ ارے اتنا زبردست بنایا ہے، بالکل اصل لگتا ہے، میں تو اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ اماں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ بس یہی تو خوبی تھی اس میں، لوگ اسی لیے اس کے دیوانے تھے۔ وہ خیال کو مجسم کرتا اور پھر اس جسم میں جیسے جان ڈال دیتا تھا۔ وہ سچا تخلیق کار تھا، انوکھا مصور تھا۔ نثار فاروقی ایک فضائی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ ساحل عمر کے زبردست فین تھے۔ وہ کافی عرصے سے اس کی کوئی پینٹنگ خریدنے کے خواہاں تھے۔ وہ جب بھی کسی پینٹنگ کے خریدنے کی بات کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ تو پہلے ہی فروخت ہو چکی ہے۔ ساحل عمر بہت کم پینٹنگز بناتا تھا۔ اس کا موڈ نہ ہوتا تو مہینوں کوئی پینٹنگ نہ بناتا۔ پینٹنگ بنانا اس کا پیشہ نہ تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ گیا تھا کہ اس رقم کو فکس ڈپازٹ میں رکھ کر وہ ایک شاندار زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن اسے شاندار زندگی بسر کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ ایک عام اور سادہ سی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ پیسے کو وہ بالکل منہ نہ لگاتا تھا۔ پیسہ اس کی ضرورت تو تھا، لیکن دین دھرم نہ تھا۔ جو تصویر وہ بناتا تھا وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بناتا تھا، فروخت کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن لوگ اس کی پینٹنگ چھوڑتے ہی نہ تھے۔ 1000 خوش آمدیں کر کے اور منہ مانگے پیسے دے کر پینٹنگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ نثار فاروقی بھی اس کی کوئی تصویر حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مسعود آفاقی کو پکڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسعود ساحل عمر کا گہرا دوست ہے۔ مسعود نے ساحل سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ اب جو پینٹنگ بنائے گا وہ نثار فاروقی کے حوالے کی جائے گی۔ دوست کی بات ٹالنا ساحل عمر کی فطرت میں نہ تھا، پھر دوست بھی مسعود آفاقی جو اس پر جان دیتا تھا۔ ساحل عمر یوں تو خاصا سوشل تھا، جان پہچان والوں کا ایک وسیع حلقہ رکھتا تھا، لیکن اس کے دوستوں کا حلقہ بہت محدود تھا۔ بس اس کے 2 ہی دوست تھے، ایک مسعود آفاقی اور دوسرے ناصر مرزا۔ ناصر مرزا ایک چھوٹی سی فارم کے مالک تھے۔ وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے۔ شکار ان کا شوق تھا۔ یہ شوق انہیں اپنے والد عرفان مرزا سے ورثے میں ملا تھا۔ مضبوط کاٹھی کے آدمی تھے، کثرتی جسم کے مالک، قد آور، جو انہیں ایک مرتبہ دیکھتا ان کی شخصیت سے مروب ہوئے بنا نہ رہتا۔ 40 سے اوپر عمر ہوگی، لیکن اپنی اصل عمر سے کم دکھائی دیتے تھے۔ شکار کے علاوہ روحانیت میں خاصا شغف رکھتے تھے۔ یہ تینوں دوست ہفتے میں ایک بار ضرور اکٹھا ہوتے تھے۔ اگر فلم دیکھنے کا موڈ ہوتا تو مسعود آفاقی کے گھر میں ڈیرا جمایا جاتا۔ تاش کھیلنے اور کھانے پینے کا پروگرام ہوتا تو اس کے لیے ناصر مرزا کا گھر مخصوص تھا۔ اگر موسیقی سننا ہوتی، میوزک اور آرٹ پر گفتگو کرنا ہوتی، نئی کتابوں پر تبصرے اور نت نئے موضوعات پر بات کرنا ہوتی تو اس کے لیے ساحل عمر کا گھر حاضر تھا۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ کسی کے گھر نہ جاتے، آؤٹنگ پر نکل جاتے۔
سمندر تینوں کو پسند تھا۔ عام طور سے وہ سمندر کا ہی رخ کرتے یا پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ تینوں کی عمروں میں اگرچہ فرق تھا، لیکن ذہنی ہم آہنگی اتنی تھی کہ بعض اوقات بولے بغیر ہی وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جایا کرتے تھے۔ کسی کو اپنی عمر کا احساس نہ تھا، ساحل کو چھوٹے ہونے کا اور ناصر مرزا کو بڑے ہونے کا۔ صبح کو مسعود جب نثار فاروقی کے ساتھ ساحل کے گھر پہنچا تو وہ شہزادے تکیے میں منہ دیے سو رہے تھے۔ نثار فاروقی کو مسعود نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اس کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اماں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو کافی دیر سے سویا ہے، لیکن اتنی دیر سے بھی نہ سویا تھا کہ اٹھ نہ سکے۔ مسعود نے اماں کو چائے بنانے کو کہہ دیا تھا، پھر اس نے ڈیک میں ایک کیسٹ لگا کر اسے پوری آواز میں کھول دیا اور خود اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ ڈیک کی آواز نے ساحل کے اعصاب جھنجھنا دیے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے مسعود کو کانوں میں انگلیاں ٹھونسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے منہ پر تکیہ کھینچ کر مارا اور جلدی سے ڈیک آف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ساحل کچھ بولتا، مسعود گویا ہوا۔ شہزادے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دعوت دے کر خود سوئے پڑے ہو۔ فاروقی صاحب آ گئے ہیں کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ جی ہاں۔ مسعود آفاقی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں اور ماں کو چائے بنانے کو کہہ دیا ہے۔ اب آپ براہ کرم منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم جب تک ان سے گپ شپ لگاؤ، میں 5 منٹ میں آیا۔ اس نے تیار ہونے میں واقعی 5 منٹ سے زیادہ نہ لگائے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 3 کپ رکھے تھے۔ نثار فاروقی نے اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھا تو احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ساحل عمر نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھی، آگے بڑھ کر بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور خوشدلی سے بولا، سر تشریف رکھیے۔ پھر اس نے ان کے سامنے چائے کی پیالی رکھی۔ مسعود نے اپنا کپ خود ہی اٹھا لیا۔ تصویر کا کیا بنا؟ فاروقی نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ بن گئی، ساحل عمر نے مختصراً جواب دیا۔ واہ، کیا خبر سنائی، پھر دکھائیں نا۔ فاروقی صاحب کپ میز پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فاروقی صاحب، ایسی بھی کیا بے صبری، چائے تو پی لیں، اب تصویر کہیں نہیں جاتی، مسعود نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن انہیں کہاں صبر تھا۔ 2 لمبے گھونٹوں میں انہوں نے اپنی چائے ختم کر دی اور صوفے پر بیٹھے لگے پہلو بدلنے۔ ساحل عمر ان کی بے قراری دیکھ کر جلد ہی اٹھ گیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نثار فاروقی نے تصویر دیکھی تو حال سے بے حال ہو گئے۔ کئی بار ساحل عمر کا ہاتھ چوما اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بھاری رقم کا چیک لکھ دیا۔ چیک کاٹ کر انہوں نے بڑے ادب سے ساحل عمر کو پیش کیا اور بولے، اسے اپنی تخلیق کا معاوضہ نہ سمجھنا، یہ تصویر انمول ہے، اس چیک کو ایک حقیر نذرانہ سمجھنا۔ ساحل عمر نے شکریہ کہہ کر ان کے ہاتھوں سے چیک اٹھا لیا اور بغیر دیکھے تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے تصویر پیک کر کے ان کے حوالے کر دی اور وہ دونوں تصویر لے کر چلے گئے۔ باہر کا گیٹ بند کر کے پلٹا تو اماں کو دروازے پر کھڑے پایا۔ اماں، کیا ہوا؟ اس نے دور ہی سے پوچھا۔ اماں نے بجائے جواب دینے کے کان پر ہاتھ رکھا۔ اچھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اماں کے نزدیک آ گیا اور بولا، کس کا فون ہے؟ کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا نام سن کر اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہو رہے تھے۔ ایک مخصوص وقت تھا، لیکن یہ دن کا وقت تھا اور دن میں اس کا کبھی فون نہ آیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا اپنے اسٹوڈیو کی طرف بڑھا۔ ہائے رانجھن، کہاں تھے؟ ادھر سے مترنم ہنسی کے ساتھ کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوستوں کو چھوڑنے باہر تک گیا تھا، اس نے بتایا۔ اور ہم کون ہیں آپ کے؟ سوال ہوا۔ اب سے 12 گھنٹے پہلے میری آپ سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اتنی جلدی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کے نام تک سے واقف نہیں، شخصیت تو دور کی بات ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ اتنا سمجھدار نہیں ہوں میں، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اچھا میرے ناز سمجھ رانجھن، میری ایک بات سنو۔ ہاں کہو۔ میں نے کورئر سے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے، اسے قبول کرو، پھر میں رات کو اپنے وقت پر تم سے بات کروں گی۔ اچھا اوکے۔ اس نے ساحل عمر کا جواب بھی نہ سنا اور فون بند کر دیا۔ ساحل عمر ریسیور پکڑے کافی دیر سوچتا رہا کہ اس نے کیا بھیجا ہوگا، لیکن اندازہ نہ کر پایا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں اس وقت کچن میں تھیں، وہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ یوں تو ساحل عمر نے اماں کی مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو صبح سے رات تک اماں کے ساتھ ہوتی تھی، سارے کام وہی کرتی تھی،
لیکن ساحل عمر کے لیے کھانا وہ خود تیار کرتی تھیں۔ کچن میں جا کر اس نے اماں سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا اور میوزک سننے لگا۔ کوئی 12:30 بجے کے قریب گھر کی بیل ہوئی تو وہ باہر گیا۔ گیٹ پر کوریئر کا ایک باوردی بندہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں خوبصورت گفٹ پیک تھا۔ سر، آپ کے لیے، وہ ادب سے بولا۔ گفٹ پیک ریسیو کر کے وہ اندر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے بڑے اطمینان سے پیک کو کھولا اور اندر سے جو کچھ نکلا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ تحفے کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اس نے سالگرہ کا ایک بہت خوبصورت کارڈ اور بڑا حسین سا کیک بھیجا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی ذاتی تاریخ اس لڑکی نے کس طرح معلوم کر لی۔ اس نے سالگرہ منانے کا سلسلہ کئی سال سے بند کر رکھا تھا۔ ممی پاپا کے انتقال کے بعد وہ اپنی سالگرہ کا دن جیسے بھول ہی گیا تھا۔ والدین کی موت کے بعد سالگرہ منانے کو اس کا جی نہ چاہا، لیکن آج اس لڑکی نے کیک اور کارڈ بھیج کر اس کی یادوں کے بند دریچوں کو کھول دیا تھا۔ اماں جو بڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں، انہوں نے قریب آ کر ایک پلیٹ اور اس میں چمکتی چھری رکھ دی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ساحل عمر کو دیکھتی رہیں۔ اس نے بھی ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ پھر اماں دھیرے سے مسکرائیں اور بولیں، کیک کاٹو بیٹا، تمہیں سالگرہ مبارک ہو۔ اچھا اماں۔ ساحل عمر نے چھری اٹھا کر کیک کاٹا۔ ایک چھوٹا سا پیس نکال کر اس نے اپنے ہاتھ سے اماں کو کھلایا۔ اماں نے بھی اسے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ ساحل عمر کو اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کی ممی پاپا اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اماں چائے بنانے کچن میں گئیں۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر بوجھل قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کہا، جی یار ساحل، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ادھر مسعود آفاقی تھا۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ ابھی فاروقی صاحب کا فون آیا تھا، مسعود آفاقی نے بتایا۔ یار تم نے کس قسم کی تصویر بنا کر ان کے حوالے کر دی؟ ان کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ بولو تو۔ ساحل عمر پریشان ہو کر بولا۔ جواب میں مسعود آفاقی نے جو کچھ بتایا اس پر کوئی ذی ہوش یقین نہیں کر سکتا تھا۔ خود ساحل عمر سناٹے میں آ گیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مسعود آفاقی نے نثار فاروقی کے حوالے سے بتایا کہ جب نثار فاروقی نے گھر پہنچ کر تصویری پیکنگ کھولی تاکہ گھر کے لوگوں کو یہ شاہکار تصویر دکھا سکیں اور پھر یہ طے ہو کہ اسے کمرے میں کس جگہ لگانا ہے، تو وہ تصویر کا چہرہ دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے۔ دلہن کی پیشانی پر بیٹھا وہ بچھو غائب تھا۔ بچھو کی جگہ اس کا سفید عکس موجود تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے دلہن کی پیشانی سے اس بچھو کو نوچ کر پھینک دیا ہو۔ نثار فاروقی ابھی حیران کھڑے اس تصویر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی نے اچانک چینخ کر کہا، ڈیڈی بچھو۔ نثار فاروقی نے ہاتھ سے تصویر چھوڑ دی اور بولے، کہاں ہے؟ ڈیڈی تصویر کے پیچھے۔ بیٹی خوفزدہ ہو کر بولی۔ نثار فاروقی نے اپنی بیٹی کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے احتیاط سے تصویر الٹ دی، لیکن تصویر کے پیچھے بچھو موجود نہ تھا۔ انہیں خیال آیا کہ بیٹی کو ایسے ہی وہم ہوا ہے، لیکن بیٹی نے ان کے اس خیال کی سختی سے تردید کی۔ وہ اس بات پر ڈٹی رہی کہ اس نے یقینی طور پر تصویر کے پیچھے بچھو دیکھا ہے۔ اگرچہ یہ ایک ناقابل یقین خیال تھا، لیکن احتیاط کے طور پر کمرے کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ بچھو کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تب پریشان ہو کر نثار فاروقی نے مسعود کو فون کیا اور سارا قصہ بتایا۔ مسعود نے اس قصے کو ساحل عمر کے گوش گزار کیا۔ ساحل کو یقین نہ آیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میری تو خود عقل نہیں کام کر رہی۔ مسعود نے فکر مند ہو کر کہا، لیکن فاروقی صاحب خاصے پریشان تھے۔ ان سے کہو پریشان نہ ہوں، تصویر مجھے واپس کر دیں۔ ان کا چیک میری پینٹ کی جیب میں جوں کا توں پڑا ہے۔ یقین کرو میں نے اس کی رقم بھی نہیں دیکھی۔ او نہیں شہزادے، وہ رقم کے لیے پریشان نہیں۔ اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد انہیں تمہاری پینٹنگ ملی اور وہ انہیں ضرورت سے زیادہ پسند بھی آئی، لیکن اس پینٹنگ کا حشر کیا ہوا؟ مسعود نے کہا، ویسے یار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بچھو کو ایک کاغذ پر بنا کر دلہن کی پیشانی پر چپکا دیا ہو اور وہ وہاں سے اکھڑ گیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر پریشانی والی بات نہیں تھی۔ میں تصویر پر دوسرا بچھو بنا کر چپکا دیتا، لیکن وہ بچھو تصویر پر بنا ہوا تھا اور اس پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ عجیب پراسرار انداز میں نکلا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ساحل عمر پریشانی سے بولا،
میں نے فاروقی صاحب سے تصویر واپس لانے کو کہا ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں میں تصویر لے کر آتا ہوں۔ تم گھر پر ہی ہو نا؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں میں گھر پر ہوں، کہیں جا بھی رہا ہوتا تو ایسی خبر سن کر رک جاتا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ساحل عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس پراسرار واقعہ کی کوئی توجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پراسرار واقعہ کی توجہ ہوتی کب ہے؟ ان معاملات میں عقل کہاں کام کرتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، اور وہ تو بچپن ہی سے اس قسم کے واقعات کا شکار تھا۔ بچپن کا وہ واقعہ ابھی تک اس کے ذہن پر نقش تھا۔ وہ چیتے سے مشابہ دھاروں والی بلی اب بھی کبھی کبھی اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی نظر آ جاتی تھی۔ اسے یہ بات آج بھی اچھی طرح سے یاد تھی کہ وہ چیتے کی شکل والی بلی کب اس کے پیچھے لگی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کا وقت۔ ساحل عمر اپنے ایک دوست کے ساتھ کرکٹ کھیل کر آ رہا تھا۔ بیٹ اس کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ سے گیند اوپر اچھالتا اور اس کو کیچ کرتا اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے چل رہا تھا کہ ایک دم لڑکھڑا گیا۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کے پیروں میں آ گئی تھی۔ جب ساحل عمر نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کس چیز سے ٹکرایا تو اسے نزدیک ہی ایک بلی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر عجیب انداز میں میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ ساحل عمر نے بیٹ سڑک پر مار کر اسے دھمکانے کی کوشش کی تو وہ بجائے بھاگنے کے اس کے نزدیک آ گئی اور کسی پالتو بلی کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ وہ بڑی تیزی اور سختی سے اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ ساحل عمر اگرچہ بلیوں سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اس وقت اس کو خوف محسوس ہوا اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا دوست بلی کے نزدیک آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ساحل عمر بھاگتے ہوئے جب بھی پلٹ کر دیکھتا کہ وہ بلی اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں تو اس کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ اس دن وہ بلی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے گیٹ تک آئی اور اس کے گھر میں داخل ہو جانے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ چیتے نما بلی مستقل اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتا تو اس بلی کو گیٹ پر اپنا منتظر پاتا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیتی، ایک بار میاؤں میاؤں کر کے اس کی ٹانگوں سے اپنا بدن رگڑتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے چلنے لگتی۔ وہ صبح اسکول گاڑی میں جاتا تھا۔ اس کی ممی اسے اسکول چھوڑتی تھیں اور وہی لے کر آتی تھیں۔ جب وہ گاڑی میں جا رہا ہوتا تو وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی یا بھاگتی ہوئی دکھائی دے جاتی۔ پھر ایک دن اس کی ممی نے اس بلی کو ساحل عمر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوا یہ کہ اسکول کی چھٹی ہوئی تو ساحل کی ممی گاڑی کے باہر ساحل کی آمد کی منتظر تھیں کہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے سے ساحل عمر چلا آ رہا ہے اور ایک بلی اس کے تعاقب میں ہے۔ کبھی وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، کبھی اچھل کر آگے چلی جاتی۔ ساحل نزدیک پہنچتا تو وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جاتی۔ ساحل عمر لڑکھڑا جاتا، کبھی وہ اس کی دائیں ٹانگ سے اپنا جسم رگڑتی گزر جاتی اور کبھی بائیں ٹانگ پر پنجہ آزمائی کرتی۔ جب ساحل عمر گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس بلی نے ایک نظر اس کی ممی کی طرف دیکھا، میاؤں کی آواز نکالی اور ایک گاڑی کے نیچے گھس گئی۔ ممی نے حسب معمول اس سے بستہ لیا، ہلکا سا گلے لگایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر گھوم کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا بستہ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ساحل، یہ بلی کون تھی؟ ممی نے ایک نظر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح سوال کیا جیسے انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا ہو۔ ممی پتہ نہیں، ساحل عمر نے بے نیازی سے کہا، یہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں، میں نے اسے پہلی بار تمہارے ساتھ دیکھا ہے، وہ بولی۔ آپ نے اسے پہلی بار اس لیے دیکھا ہے کہ یہ آج پہلی بار اسکول گیٹ پر ملی ہے۔ ہیں؟ ممی نے چونک کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہاں ملتی رہی ہے؟ گھر کے گیٹ کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے لگ جاتی ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ آخر کہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ ممی شاید مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ساحل عمر نے یہ بات اتنی معصومیت سے کہی کہ ممی بے اختیار ہنس پڑی اور اس کا گال تھپ تھپائے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ بڑے پیار سے بولیں، نوٹی۔ ساحل عمر بچپن میں ذہین ہی نہیں، خوبصورت بھی تھا۔ خوبصورت تو خیر سے وہ آج بھی تھا، لیکن بچپن میں اس کے چہرے پر جو بھول پن تھا اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ انتہائی خوبصورت اور چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں، ہلکے براؤن بال، سرخ و سفید رنگت۔ بچپن میں اسے جو بھی دیکھتا پیار کیے بنا نہ رہتا۔ اس میں ایک خاص کشش تھی، شاید یہی کشش اس بلی کو ساحل کے نزدیک کھینچ لائی تھی۔ وہ بلی گھر سے باہر اس کے منتظر رہتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ساحل عمر کے ساتھ کبھی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ کبھی گھر کے کسی گوشے میں دکھائی دی تھی۔
وہ بس گھر کے باہر اس کا پیچھا کرتی تھی اور اس کے قدموں میں لوٹتی تھی۔ ممی نے ساحل کے پاپا عمر عابد سے اس بلی کا ذکر کیا تو وہ تھوڑے سے فکر مند ہوئے اور بولے، کہیں وہ ہمارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی تک تو اس نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں ہے، بس وہ اس کی ٹانگوں میں گھستی ہے، اس کے گرد چکر کاٹتی ہے، آگے پیچھے چلتی ہے اور اسے گھر تک پہنچا کر اپنا رستہ لیتی ہے۔ ممی نے بتایا۔ تم نے دیکھا ہے اس بلی کو؟ عمر عابد نے پوچھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، بالکل چیتے جیسی شکل کی ہے، انہوں نے بتایا۔ کیوں پیچھے لگی ہے اس کے؟ کیا ساحل اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے؟ بقول ساحل وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، ممی نے ہنس کر بتایا۔ اچھا، عمر عابد بھی ہنسنے لگے۔ پھر جلدی اس بلی کا گھر معلوم کرو تاکہ ہم اس کا رشتہ لے کر چلیں۔ اس بلی کی حرکات بے ضرر تھیں، اس نے ساحل عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، وہ تو آج تک اس کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی، وہ گھر سے باہر ہی اس کے تعاقب میں رہتی تھی، آگے پیچھے گھومتی، اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، اس کے قدموں میں لوٹتی۔ اس چیتے نما بلی کا اس تواتر سے ساحل عمر کا پیچھا کرنا باعث پریشانی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دو دن کی بات ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن اسے پیچھے لگے ہوئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس کی ممی پاپا فکر مند رہنے لگے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کا اس بلی سے کس طرح پیچھا چھڑوائیں۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے اس بلی کو ساحل کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ مولوی صاحب گھر پر ساحل عمر کو قرآن شریف پڑھانے آتے تھے۔ ایک دن ان کی آمد پر ساحل نے گیٹ کھولا تو وہ بلی جو گیٹ پر اس کی منتظر تھی چھلانگ لگا کر ساحل کے نزدیک پہنچ گئی اور اس کے چاروں طرف گھوم کر اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑنے لگی۔ مولوی صاحب نے بغور اس بلی کو دیکھا اور پھر اپنی سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ ساحل عمر گیٹ بند کر کے اندر جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بلی اسے گیٹ بند کرنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس بری طرح اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہی تھی کہ وہ گیٹ بند نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں ساحل کی ممی گھر کے دروازے پر آ گئیں۔ انہوں نے بلی کو دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے گیٹ پر آئیں۔ ممی کو آتا دیکھ کر وہ بلی چند لمحے کو ساکت ہوئی تو ساحل عمر نے جست لگا کر گیٹ بند کر دیا۔ کچھ دیر باہر سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ ممی گھر کے اندر چلی گئیں اور ساحل عمر مولوی صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب ساحل عمر سے بلی کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ وہ بلی کو اس عجیب و غریب انداز سے لپٹتا دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ ابھی وہ ساحل سے بلی کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ عمر عابد اندر آ گئے۔ مولوی صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ عمر عابد مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے، ان کا لہجہ فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی فرمائیے۔ مولوی صاحب ہمتن گوش ہو گئے۔ ابھی آپ نے اس بلی کو گیٹ پر دیکھا ہوگا، یہ 2 ماہ سے ساحل کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ عمر عابد خاصے پریشان تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں 1-2 دن میں اس کا بندوبست کروں گا، مولوی صاحب نے بڑے یقین سے کہا، اور انہوں نے واقعی ایسا کر دکھایا۔ تیسرے دن انہوں نے ایک تعویذ اور شیشی میں پڑھا ہوا پانی لا کر دیا۔ تعویذ ساحل عمر کے بازو پر باندھ دیا گیا اور پڑھا ہوا پانی 15 دن تک پینے کی ہدایت کی۔ ساحل عمر دوسرے دن شام کو جب کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو خلاف توقع بلی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا میدان میں پہنچ گیا۔ میدان میں پہنچا تو اچانک اسے وہ دکھائی دی، وہ چھلانگیں بھرتی ہوئی ساحل عمر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل، وہ تمہاری دوست، ایک لڑکے نے ساحل عمر کی توجہ بلی کی طرف دلائی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ ساحل عمر بڑے اسٹائل سے بیٹ کندھے پر رکھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ چیتا نما بلی 4 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ ساحل کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ بلی اسے دیکھ کر اس طرح جھپٹتی تھی جیسے چلتی ہوئی ٹرین کو دیکھ کر کوئی مسافر۔ اس بلی نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا، 2-4 بار درد بھری میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور پھر ایک طرف دوڑتی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ بلی اسے کبھی نہ دکھائی دی، البتہ آج بھی کبھی کبھی وہ اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی دکھائی دیتی تھی۔ بیٹا کھانا نکالوں؟ اماں نے پوچھا۔ ساحل عمر ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا بچپن کی یادوں میں گم تھا۔ اماں کے پوچھنے پر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر اس نے نظر دوڑائی۔ 2 بج رہے تھے، یہ اس کے کھانے کا وقت تھا۔ وہ آرٹسٹ ضرور تھا لیکن زندگی کے معاملات میں کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ اس کی زندگی میں بڑا نظم و ضبط تھا۔ اسے اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ سامنے ہی کیک رکھا تھا۔ اس نے چھری سے تھوڑا سا کیک کاٹ کر منہ میں رکھا اور اماں سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں اماں کیوں نہیں۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ بیل ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسعود نثار فاروقی کو لے کر آ گیا ہے۔ اس نے گیٹ کھولا تو واقعی وہ دونوں گیٹ پر موجود تھے۔
مسعود کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی تصویر تھی۔ ساحل نے مسعود سے پینٹنگ لے لی اور دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ پینٹنگ اس نے ایک صوفے کی پشت سے لگا کر کھڑی کر دی۔ نثار فاروقی کے چہرے پر خجالت سی تھی، وہ چور سے بنے ہوئے تھے۔ اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد تو انہیں ساحل کی پینٹنگ نصیب ہوئی تھی، اور وہ پینٹنگ چند گھنٹوں بعد ہی واپس کرنا پڑ رہی تھی۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا چیک میری جیب میں قطعاً محفوظ ہے، اور شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں نے اب تک اس چیک کی رقم بھی چیک نہیں کی۔ آپ کی امانت بغیر دیکھے ہی لوٹا رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ ساحل عمر نے اپنی جیب سے تہہ کیا ہوا چیک نکالا اور بہت احترام کے ساتھ انہیں پیش کر دیا۔ نثار فاروقی نے وہ چیک بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مسعود کو ان کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن ساحل ذرا بھی حیران نہ ہوا۔ چیک واپس کر کے وہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پینٹنگ پر ڈھکا ہوا کاغذ ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ نثار فاروقی اور مسعود کی بیک وقت نظریں اس تصویر پر پڑیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ ساحل عمر کے چہرے پر سوال ابھر آیا۔ یہ سوال چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر جھلکا۔ اس نے مڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی جان تھی۔ وہ تصویر جوں کی توں تھی، وہ بچھو اس کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر بہت نزدیک سے اپنی پینٹنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ تصویر سے بچھو کے الگ ہونے کے کوئی آثار موجود نہ تھے، حتیٰ کہ اس نے بچھو پر اپنی انگلی پھیر کر بھی دیکھا۔ اس کی مکمل طور پر تشفیع ہو گئی۔ مسعود، تم نے تو مجھے فون پر کچھ اور بتایا تھا، ساحل عمر اطمینان سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے نثار صاحب نے جو بتایا تھا وہ میں نے تمہیں بتایا، مسعود نے اپنی صفائی پیش کی۔ نثار فاروقی کی حالت غیر تھی، ان کا سانولا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ تصویر پر بچھو موجود تھا۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ گھر پر تو یہ بچھو اس کی پیشانی پر نہ تھا، اور یہ بات گھر کے تمام لوگوں نے نوٹ کی تھی، بلکہ ان کی بیٹی نے تو اس بچھو کو تصویر کی پشت پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیسا فریب تھا؟ کیا پورا گھر فریب نظر کا شکار ہو گیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نثار فاروقی نے بمشکل کہا۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ سر، آپ ساری بات بھول جائیں، میری پینٹنگ مجھ تک پہنچ گئی، آپ کو آپ کی رقم واپس مل گئی، حساب برابر ہو گیا۔ ساحل عمر یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نثار فاروقی کے لیے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں، مسعود نے آہستہ سے کہا اور ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ساحل عمر ان دونوں کے جانے کے بعد بڑے پیار سے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ اس تصویر میں بڑی کشش تھی، کوئی خاص بات تھی، ایسی خاص بات کہ آدمی اس تصویر کو ایک نظر دیکھ لے تو پھر اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتی۔ ایک تو دلہن بہت خوبصورت تھی، دوسرے ٹیکے کی جگہ بیٹھا ہوا بچھو آدمی کو دم بخود کر دیتا تھا۔ تصویر دیکھتے دیکھتے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس پینٹنگ کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرے گا۔ یار شہزادے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مسعود ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ چلے گئے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں بولے، البتہ پریشان اور شرمندہ سے ضرور تھے، مسعود آفاقی نے بتایا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یقین کرو گے؟ ساحل عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بچھو غائب ہونے کا قصہ سفید جھوٹ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جوش میں آ کر تصویر تو لے گئے، لیکن بعد میں تصویر ان کو پسند نہ آئی، اس لیے ڈرامہ کر کے واپس کر گئے، ساحل عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر، کوئی بات نہیں، میں اس تصویر کی واپسی پر خوش ہوا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اسے ویسے بھی 2-4 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس تصویر کو میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی اس تصویر کا معاوضہ 1 کروڑ روپے ہی کیوں نہ دینے کو تیار ہو جائے۔ یار، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مسعود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 1 کروڑ روپے معاوضے والی بات کو؟ ساحل نے پوچھا۔ او نہیں یار، مسعود آفاقی نے تصویر کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تصویر پسند نہ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تمہارے شیدائی ہیں، اگر انہیں تصویر پسند نہ آتی تو وہ فوراً چیک کاٹ کر نہ دیتے۔ دوسرے، تصویر لے جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھے، مجھ سے مشورہ کرتے رہے کہ یہ تصویر اپنے گھر میں لگائیں یا اپنے آفس میں۔ پھر ایک بات اور ہے، اگر انہیں تصویر واپس کرنا ہوتی تو ایسا بچکانہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مانو نہ مانو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس تصویر سے خوفزدہ ضرور ہوئے ہیں۔ اچھا، لعنت بھیجو اس ذکر پر، آؤ اندر چلو، آؤ تمہیں کیک کھلاؤں۔ ساحل عمر نے تصویر اٹھا لی اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اپنی سالگرہ منائی ہے؟
مسعود نے چلتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، سالگرہ مناتا تو کیا تمہیں نہ بلاتا؟ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ پھر کیک کہاں سے آ گیا؟ مسعود نے پوچھا۔ کسی نے بھیجا ہے، ساحل عمر نے لطف لیتے ہوئے بتایا۔ کس نے؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ حیران تھا۔ نام تو خیر سے مجھے بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم کیک کھاؤ، تمہیں نام سے کیا لینا ہے؟ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ میں چھری دیتے ہوئے کہا۔ مسعود آفاقی نے کیک کا چھوٹا سا پیس کاٹ کر منہ میں رکھا اور انگلی چاٹتا ہوا بولا، شہزادے، کیک تو زبردست ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی زبردست ہوگی، ساحل عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی کون؟ وہی ٹیلی فون والی، ساحل عمر نے بتایا۔ ہیں؟ مسعود آفاقی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے بھیجا ہے یہ کیک؟ ہاں جی، ساحل عمر نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ شکاری کو بتایا؟ مسعود نے سوال کیا۔ ناصر مرزا کو؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ ہاں، مسعود نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، ساحل عمر نے کہا۔ اور یار، دیکھا تم نے؟ مسعود کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ اس تصویر کو جو ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر رکھی تھی بغور دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر بھی اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ بھائی کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مسعود کے لہجے میں خوف تھا۔ ہوا کیا؟ بولو تو۔ ساحل عمر پریشان تھا۔ یار، اس بچھو کو میں نے ہلتا ہوا محسوس کیا ہے، مسعود نے بتایا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو نے اپنا سر ہلایا ہو۔ لیکن بچھو تو اپنی جگہ جوں کا توں موجود ہے، ساحل نے تصویر پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مسعود آفاقی نے تصویر کے نزدیک جاتے ہوئے کہا۔ لیکن جو میں نے دیکھا وہ بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ تم جانتے ہو میں فوٹوگرافر ہوں، میری نظریں بہت تیز ہیں۔ خدا کے واسطے مسعود، مجھے الجھاؤ مت، ساحل عمر نے احتجاج کیا۔ تمہیں الجھان نہیں رہا، میں خود الجھ گیا ہوں، مسعود کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ساحل، یار تم نے کمال کیا ہے، یہ بچھو اس قدر شاندار بنایا ہے کہ ہر لمحہ یوں لگتا ہے جیسے اب حرکت میں آ جائے گا۔ یہ تم نے کسی ریفرنس سے بنایا ہے؟ ہاں، ایک انگلش رسالے میں چھپی ہوئی تصویر سے بنایا ہے، ساحل نے کہا۔ ذرا وہ ریفرنس دکھاؤ مجھے، مسعود بولا۔ آؤ اسٹوڈیو میں آ جاؤ، وہیں پڑا ہے وہ ریفرنس۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے اپنی پینٹنگ اٹھا لی اور وہ دونوں اسٹوڈیو میں داخل ہو گئے۔ مسعود ایک اسٹول پر بیٹھ گیا اور ساحل ریفرنس ڈھونڈنے لگا۔ جب 2-4 منٹ تک ساحل کو ریفرنس نہیں ملا تو مسعود نے پوچھا، نہیں مل رہا؟ یار ابھی تک تو میرے سامنے ہی پڑا تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا۔ چلو چھوڑو، مسعود نے بے نیازی سے کہا۔ 1 منٹ، ساحل عمر کو جیسے کچھ خیال آیا۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ ٹیلی فون انگلش کے 2 موٹے رسالوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر فرش پر رکھا اور ایک موٹا رسالہ اٹھا کر اس کے ورقوں میں ریفرنس تلاش کرنے لگا۔ وہ ریفرنس اس رسالے میں رکھا نظر آ گیا۔ مل گیا، ساحل عمر نے رسالے سے ریفرنس نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ مسعود نے وہ ریفرنس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ تھا، ہاتھ پر وہ بچھو تھا اور پس منظر میں ناریل کے درخت تھے اور کچھ گول جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ زنانہ تھا اور کسی افریقن عورت کا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عورت اس بچھو کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کسی کو دکھا رہی ہو۔ ہاتھ کیونکہ قریب تھا اس لیے وہ بچھو بہت واضح تھا۔ فوٹوگرافی کے اعتبار سے یہ ایک بہت اچھا ایکسپوجر ہے، لیکن تمہاری بچھو میں جو جان ہے وہ اس میں نہیں ہے، مسعود نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس لڑکی کا ریفرنس کہاں ہے؟ یہ لڑکی میں نے کئی ریفرنس دیکھ کر بنائی ہے، کہیں سے آنکھیں لی ہیں، کہیں سے ہونٹ لیے ہیں، کہیں سے ناک لی ہے، اور کچھ میں نے اپنے خوابوں سے لیا ہے، ساحل عمر نے انکشاف کیا۔ خوابوں سے؟ مسعود نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں نے اس لڑکی کو اپنے خوابوں میں کئی بار دیکھا ہے۔ اس تصویر میں تو اس کے حسن کا 50% بھی عکس نہیں۔ وہ لڑکی مجھے کسی پہاڑی علاقے میں نظر آتی ہے، صاف آسمان، برف پوش پہاڑیاں، سبزی مائل پانی، اور وہ لڑکی جہاں نظر آتی ہے، کیا وہ علاقہ تمہیں دیکھا ہوا لگتا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح کے علاقے میں میں آج تک نہیں گیا، ساحل نے بتایا۔ ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی،
یہ اتنی پیاری سی لڑکی کی پیشانی پر بچھو بٹھانے کی آخر تمہیں کیا سوجھی؟ مسعود نے سوال کیا۔ مسعود آفاقی، یہ تخلیق کا معاملہ ہے، یہ بٹن دبانے والوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا۔ اچھا۔ مسعود آفاقی نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا، وہ ہنس کر بولا، یار مجھے تو کوئی احرام مصر کی بھٹکی ہوئی روح لگتی ہے، اس طرح کا کام وہی کر سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساحل عمر نے زوردار کہکہا لگایا۔ مسعود بھی اس کے کہکہے میں شامل ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں اب چلتا ہوں۔ اس ہفتے کی ملاقات ناصر مرزا کے یہاں ہے نا؟ مسعود نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، ساحل عمر نے تصدیق کی۔ شہزادے، میں تمہاری اس پینٹنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، مسعود نے پینٹنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوق سے، جب چاہو کر لو، ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ مسعود کے جانے کے بعد اس نے اسٹوڈیو والے کمرے کو لاک کیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں ہی اسے نیند نے آ لیا۔ وہ نہ جانے کب تک سوتا رہا کہ اماں نے اسے آ کر جگا دیا۔ ساحل اٹھو، آخر کب تک سو گے؟ اماں کیا وقت ہوا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ 8 بج رہے ہیں رات کے، اماں نے بتایا۔ ہیں، اتنی دیر ہو گئی مجھے سوتے ہوئے؟ تو اور کیا، اماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی آیا ہے تم سے ملنے؟ کون ہے؟ ساحل عمر نے بیڈ چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بالکل نیا بندہ ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا میں نے، اماں نے بتایا۔ اماں تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں سو رہا ہوں؟ بتا دیا تھا، لیکن وہ واپس گیا ہی نہیں۔ کہنے لگا میں ان کے جاگنے کا انتظار کروں گا، جب وہ جاگ جائیں تو آ کر بتا دیجیے گا، میں یہیں دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ان سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ تب میں نے سوچا کہ یہ دروازے پر کہاں کھڑا رہے گا، میں نے اسے ڈرائنگ روم کھول کر بٹھا دیا۔ وہ 2 گھنٹے سے تمہارا منتظر ہے، وہ 2 گھنٹے سے تمہارا منتظر ہے، اور تم ہو کہ سوئے چلے جا رہے تھے۔ مجبوراً مجھے آ کر تمہیں اٹھانا پڑا۔ کسی مہمان کو اس قدر انتظار کرانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہی ہے، کیوں ساحل؟ اماں نے ساحل سے تائید چاہی۔ اماں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، ساحل کے پاس تائید کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، مہمان کے لیے چائے وغیرہ بنوا دیں۔ ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو کر آؤ، اماں نے خوش ہو کر کہا۔ ساحل عمر جب فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ شخص اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک درمیانے قد کا، گھٹے ہوئے جسم کا مالک شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور شیشے لگی کوٹی پہنی ہوئی تھی، سر پر ایک مخصوص ٹوپی تھی جس پر ایک پر لگا ہوا تھا۔ وہ شخص ایک نظر میں شمالی علاقہ جات کا رہنے والا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروکار سنجیدگی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کو میرا خاصا انتظار کرنا پڑا، میں شرمندہ ہوں، ساحل عمر نے معذرت چاہی۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس شخص نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ بڑا مضبوط اور بھاری تھا۔ میں تو ان خاتون کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، ورنہ اگر مجھے پوری رات باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تو کرتا۔ ایسا آپ کو مجھ سے کیا کام آ پڑا؟ میں ایک معمولی آرٹسٹ ہوں، کوئی سرکاری افسر نہیں۔ ساحل عمر نے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ تشریف رکھیے۔ میز پر ایک درمیانے سائز کا بیگ رکھا تھا۔ اس نے اس کی زپ کھول کر ایک سفید رنگ کا بڑا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے ایک تصویر لایا ہوں، یہ تصویر آپ کو پینٹ کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ وہ کوئی کمرشل آرٹسٹ نہ تھا، اس کا پیشہ بھی آرٹ نہ تھا، تصویر بنانا اس کا شوق تھا، وہ اپنی مرضی سے تصویریں بناتا تھا، اور یہ شخص اس سے فرمائشی تصویر بنوانے آ پہنچا تھا، ایک اجنبی شخص، اور کہتا تھا کہ یہ تصویر آپ کو بنانا ہوگی۔ ساحل عمر نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور انکار کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ ایک نظر اس تصویر کو دیکھ لے تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ اس سے کیا بنوانے کا خواہش مند ہے۔ جب ساحل عمر نے وہ تصویر لفافے سے نکالی تو اس تصویر کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے سانپ سونگھ گیا۔